بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ مطالعہ قرآن کی پچھلی نشست میں ہم نے سورہ النمل جو ہے وہ مکمل کی تھی، اور آج انشاءاللہ ہم سورہ القصص کے پہلے اور دوسرے رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے آپ یہ سورہ جو ہے القصص، اس کے نام پہ تھوڑا سا غور کریں اور ہم مل جل کے اس پہ کوئی بات کریں۔ عام طور پہ قصص سے مراد جو ہے ہم کو ماضی کا کوئی واقعہ، کوئی قصہ کہانی جو ہے وہ لیتے ہیں۔ اب دیکھیں قصص کا روٹ ورڈ جو ہے وہ ہے قصص، کاف صاد، اور اس سے مراد کسی گزرے واقعہ کو دوبارہ بیان کرنا یا دوبارہ سنانے کے بھی ہیں، تاکہ اس سے کوئی نصیحت جو ہے وہ حاصل کی جا سکے۔ تو انگلش میں آپ اسے کہہ سکتے ہیں ریکاؤنٹ یا کوئی نیریشن اور اسٹوری۔ لیکن اس کا ایک اور مفہوم بھی ہے، کوئی پرانی تصویر یا کوئی پرانی تحریر جو ہے اس کو ریٹریس کرنا، اس کا ایک خاکہ نئے سے ترتیب دینا جو ہے، یا اس کی خاکہ کشی کرنا جو ہے، وہ بھی اسی کا معنی میں آتا ہے، جس سے ایک معنی یہ نکلتا ہے کہ جو کوئی نقوش یا کوئی نشان کسی کے چلنے کی وجہ سے بن گئے تھے، جنہیں آپ ٹریکس کہہ سکتے ہیں، اور ان کی فالوئنگ جو ہے اس کے یہ میننگ بنتے ہیں۔ ان جب میننگ کو آپ اکٹھا کرتے ہیں تو قصص سے مراد وہ راستے، وہ روش، وہ راہیں، وہ طور طریقے جو ہم سے پہلے کسی نے اختیار کیے، اور وہ سارے کے سارے ہمارے سامنے موجود ہیں، اور ہم کسی نہ کسی انداز میں ان کو فالو کر رہے ہیں، وہ سارے کے سارے قصصی کہلاتے ہیں۔ سورہ الکاف کی آیت نمبر جو 64 ہے، فرتدا علی آثارہما قصصا، اور وہ واپس مڑے اپنے قدموں کے نشانوں پر چلتے ہوئے، اینڈ دے ریٹرنڈ فالوئنگ دیئر فٹ پرنٹس۔ فالوئنگ تو قصص سے مراد فالوئنگ بھی بنتی ہے، کہ آلریڈی جو کوئی راستہ بنا ہوا ہے، کوئی طور طریقہ چل رہا ہے، اسی کے اوپر چلنا جو ہے وہ بھی قصص میں آئے۔ تو اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اگر ہم بھی جو پہلے سے کوئی ایک راستہ، کوئی طور طریقہ، طرز فکر، طرز عمل ایگزسٹ کر رہی ہے، اگر ہم اس پہ چلیں گے تو پھر ہماری منزل بھی وہی ہوگی جو اس راستے پہ چلنے والوں کی ہوئی تھی۔ اب اس مختصر سے تعارف کے بعد سورہ القصص کا آغاز کرتے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم اپنے حبیب کی برکت سے ہمیں قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائیں۔ طٰ سین میم، اب یہ الفاظ حروف مقطعات ہیں۔ تلک آیۃ الکتاب المبین، تلک یہ ہیں آیت الکتاب المبین، نشانیاں کتاب مبین میں سے، کہ یہ جو آگے آیات آپ کے سامنے اس سورہ میں بیان کی جا رہی ہیں، یہ کتاب مبین سے ایک ایکسٹریکٹ ہے۔ کتاب مبین پہ ہم اس سے پہلے بھی ہم سیکھ چکے ہیں کہ یہ کائنات کا ایک یکجائی پروگرام ہے، اور اس میں کائناتی منصوبے کی تمام معلومات جو ہیں وہ مکمل تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ اس میں ایک طرف تو آنے والے واقعات کا عکس موجود ہے، اور ساتھ ہی جو گزر چکے ہیں واقعات ان کا ریکارڈ بھی موجود ہے، اور انہی میں سے جو آلریڈی ایک ہو چکا ہے، انہی میں سے کچھ کا ذکر جو ہے آپ کے سامنے اس سورہ میں بیان کیا جا رہا ہے۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق، ہم بتلا رہے ہیں، نتلو علیک، ہم بتلا رہے ہیں آپ کو، ہم بتلا رہے ہیں بھی تم لوگوں کو، من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق، کچھ احوال، کچھ خبریں، کچھ معلومات آپ کو دے رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بارے میں، بالکل حق، جو حقیقی بات ہے اس کی خبر آپ کو دے رہے ہیں، لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ، ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اب تھوڑا غور کریں کہ یہ جو بات ہے کہ ہم بتلا رہے ہیں آپ کو کچھ احوال، ہم آپ کو دے رہے ہیں کچھ انفارمیشن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بارے میں تحقیقی، لیکن آگے مخصوص چیز کس کے لیے ہے؟ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔
اب ایمان رکھنے کی کنڈیشن کیوں لگائی گئی؟ کیونکہ ایمان والے وہ ہیں جو صرف زبانی کلامی دعوے نہیں کرتے، وہ صرف زبانی کلامی دعوے نہیں کرتے بلکہ اپنے قول کی اپنے عمل کے ساتھ شہادت دیتے ہیں۔ تو جس کا قول، جس کا عمل جو ہے اس کے قول پہ شاہد ہو، پھر اس بندے سے یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ اس چیز کو بہتر طریقے سے سمجھے گا اور انشاءاللہ اس پہ عمل کر کے اپنی زندگی کو سنوارے گا۔ ان فرعون علا فی الارض، بے شک ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون بڑا بن بیٹھا تھا زمین میں۔ اب آپ دیکھیں یہ جو پوری ایک ہمیں ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے قصے کی، تو پہلے ایک بیک گراؤنڈ ٹو دی پرابلم، ایک منصوبہ تھا پورا، لیکن منصوبے سے پہلے بیک گراؤنڈ ٹو دی پرابلم جو ہے کہ اس وقت مسئلہ کیا تھا، کیوں یہ منصوبہ بنا، اور آگے اس کی ڈیٹیل بھی ہوں گے۔ تو ایک بیک گراؤنڈ ٹو دی پرابلم، ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون بڑا بن بیٹھا تھا۔ علا کا مطلب ہوتا ہے بڑا بن بیٹھنا، معزز بن کے بیٹھ جانا، مغرور ہو جانا، سر بلند ہو کے بیٹھ جانا، اپنے جیسا کسی اور کو نہ سمجھنا۔ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اور اس نے کر رکھا تھا اس کے اہل کو مختلف گروہوں میں۔ کہ ظاہر ایک بادشاہ تھا تو بادشاہ کے نیچے جو لوگ، جو بھی اس کا علاقہ تھا، مختلف لوگ تھے، تو اس نے انہیں مختلف گروہوں میں بانٹ رکھا تھا۔ يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ، تو کمزور بناتا تھا، ضعیف بناتا تھا اس میں ایک طائفہ کو، ایک گروہ کو، اس میں ایک گروہ کو وہ کمزور بناتا تھا۔ اور آگے کمزور کیسے بناتا تھا وہ بھی طریقہ دیا ہے، يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ، ذبح کرتا تھا ان کے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور زندہ رہنے دیتا تھا ان کی نساء، ان کی عورتوں کو۔ اِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، بے شک وہ تھا مفسدوں سے۔ اب یہ جو دو الفاظ ہیں يُذَبِّحُ اور نساء، ان پہ تھوڑا سا غور کریں۔ يُذَبِّحُ عام طور پہ تو ہم اس سے ذبح کرنا مراد لیتے ہیں، کہ زال بے ہے، ذبح کا ڈالنا یا سلاٹر کرنا۔ کمزور اور ایک دوسرا اس کا معنی ہے کسی کو کمزور اور حقیر بنا کے رکھنا اور اسے آگے بڑھنے کے مواقع نہ دینا، یا اس کی صلاحیتوں کو کچل دینا کہ وہ کسی طریقے سے پنپ ہی نہ سکے۔ یہ سارے میننگ بھی يُذَبِّحُ میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح نساءہم، نساء کا روٹ ورڈ جو ہے وہ نون سین الف ہے، جس سے نسوانی یا نسوانیت رکھنے والے یا رکھنے والیاں جو ہیں وہ میننگ ہوتا ہے، یا گرلش ایٹیٹیوڈ جسے آپ کہتے ہیں، اور اس سے مراد کمزوریاں بھی ہوتی ہیں۔ تو اب فرعون کیا کر رہا تھا کہ ایک تو چلیں وہ فزیکلی سلاٹر کرنا، ذبح کرنا بالکل اپنی جگہ، لیکن دوسری طرف اس نے کسی طرح کے مواقع وہ اس گروہ کو نہیں دیتا تھا کہ وہ بھی کوئی ترقی کر سکیں، کوئی اچھی پڑھائی کر سکیں، کوئی اچھے مواقع انہیں ملازم ہو سکیں۔ اور جو ان کی کمزوریاں تھیں بالکل ٹھیک ہے، شاباش، یہ کمزوریاں جاری رہیں، کہ کمزوریوں کو بڑھنے دیتا تھا اور ان کی صلاحیتوں کو کچلتا رہتا تھا۔ وَنُرِيدُ، اب اللہ کریم نے ہمیں بیک گراؤنڈ ٹو دی پرابلم بتا دی، اور اب آگے اپنی انٹینشن بتا رہے ہیں کہ اس منصوبے کی ایک انٹینشن کیا تھی، مقصد یا پرپس کیا تھا۔ وَنُرِيدُ، اور ہم نے چاہا، کہ یہ انٹینشن، نورید جو ہے انٹینشن، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، ہم نے چاہا کہ مہربانی فرمائیں ان پہ جو ضعیف ہو گئے ہیں زمین میں، عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جو ضعیف ہو گئے ہیں زمین میں ان پہ ہم کوئی اپنی کرم نوازی فرمائیں، ہم کو اپنا احسان فرمائیں۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور بنا دیں انہیں امام، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور کر دیں انہی کو وارث۔ اب یہ تین لفظ جو ہے نورید، نمونہ اور ائمہ، میں ان پہ تھوڑا سا میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ہم ڈیلیبریٹ کریں۔ نورید ہم پہلے بھی پڑھتے آئے ہیں، اس کا روٹ ورڈ ہے رود، رے واو دال، جس کا مطلب ہوتا ہے انٹینشن۔ اردو میں ہم کہیں گے تو چاہا، خواہش کی۔ اب جب اللہ تعالیٰ کسی کام کی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کا خواہش کرنے کے ساتھ ہی پورے کا پورا منصوبہ ترتیب پا جاتا ہے، اور جب وہ اپنے منصوبے کو بروئے کار لانا چاہتے ہیں تو تمام اسباب جو ہیں
وہ حرکت میں آ کے اس منصوبے کی تکمیل میں لگ جاتے. اس لیے یہ خالی کھلی جیسے آپ کی اور میری پتہ نہیں ہزاروں خواہشیں ہوتی ہیں، کچھ پوری ہو جاتی ہیں کچھ نہیں ہوتی. جب اللہ کریم کوئی خواہش کرتے ہیں تو وہ خالی کھلی خواہش نہیں ہوتی، وہ ایک باقاعدہ منصوبہ جو ہے اس کے پیچھے پھر آ کھڑا ہوتا ہے. اب دوسرا لفظ تھا نمونہ. نمونہ کا روٹ ورڈ ہے منن، میم نون نون. یہ وہی لفظ ہے جس سے وہ من و سلوہ بنا تھا. پڑھا تھا نا آپ نے من و سلوہ کہ من، نون کے اوپر شد تھی. تو اس سے مراد جو ہے مہربانی فرمانا بھی ہوتا ہے، سہولت دینا بھی ہوتا ہے، کرم نوازی کرنا بھی ہوتا ہے. بیسیکلی انگلش میں اس کا میننگ ہے کسی کو ایک فیور دینا، کسی کو فیور دینا. تو فیور سے مراد عام طور پہ یہ ہوتا ہے جو کہ ڈیزرو کرتا ہے تھوڑا سا اس سے زیادہ. اس لیے بعض اوقات جو لفظ ہے نمونہ اس کا ترجمہ احسان بھی کیا جاتا ہے. اب چونکہ احسان ایک بذات خود ایک لفظ موجود ہے، بل آپ کہیں کہ احسان کے طرح کی، اس لیے ہم نے کوشش کی تھی کہ مہربانی کا ترجمہ کر لیں. اب تیسرا لفظ جو تھا وہ تھا آئمہ. آئمہ کا روٹ ورڈ ہے الف میم میم. اس سے امام آپ بناتے ہیں. امام کیا ہوتا ہے؟ ایک لیڈر، ایک رہبر. تب اللہ کریم نے اپنا منصوبہ کیا بتایا؟ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ ہم نے چاہا کہ اپنی مہربانی فرمائیں ان پہ جو دبا کے رکھے گئے ہیں، جو کمزور بنا کے رکھے گئے ہیں الارض میں، اور ان کو ہم امام بنا دیں، ان کو ہم لیڈر بنا دیں اور ان کو وارث بنا دیں. بھئی باریاں چینج. ایک پارٹی اگر پہلے حکمران تھی، انہوں نے اپنا عروج دیکھ لیا، تو اب جن کو دبا کے رکھا ہوتا باری چینج کر دیں. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمکن دیں انہیں الارض میں. وَنُمَكِّنُ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، نمکن. نمکن کا لفظ ہے مکن، میم کاف نون. مکان، ٹھہراؤ، جماؤ، کسی چیز کو مستحکم کر دینا، اسٹیبلش کر دینا، اس کو کنسالیڈیٹ کر دینا، یا سیدھے لفظوں میں کہہ رہے ہیں اسٹرینگتھن کر دینا. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم انہیں مستحکم کر دیں، انہیں جماؤ دے دیں الارض میں. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ، اور دکھا دیں فرعون کو. وَحَامَانَ، اور حامان کو. وَجُنُودَهُمَا، اور ان کے لشکروں کو، ان کے لشکر، ان کے پیروکار، ان کے فالور، ان کی فوجیں. وَجُنُودَهُم مِّنْهُم، اور دکھا دیں ہم فرعون کو، حامان کو اور ان کے لشکروں کو. منہم، انہی سے، انہی لوگوں سے جن کو دبا کے رکھا تھا، انہی لوگوں سے دکھا دے. ما کانوا یحذرون، جس چیز کا انہیں دڑکا لگا رہتا تھا. کہ ظاہر ہے اگر آپ نے ایک پارٹی کو دبا کے رکھا ہوا ہے، ہر طرح کے آپ ظلم و ستم کرتے ہیں، ان کے بچوں کو آپ ذبح کرتے ہیں، عورتوں کو چھوڑتے ہیں، کوئی ترقی کے مواقع نہیں دیتے، تو آپ کو ہمیشہ یہ دڑکا لگا رہتا ہے کہ کل کو اگر یہ اٹھ بیٹھے تو ہمارے سے سارے بدلے لیں گے. تب اللہ تعالیٰ نے پورا منصوبہ جو ہے ان 2 آیتوں میں ہمارے سامنے رکھ دیا کہ بھئی یہ ہمارا منصوبہ تھا. اب اس منصوبہ بن گیا، ایک انٹینشن، منصوبہ بذات وجود میں آ گیا. اب آپ دیکھیے گا اگلی والے آیات میں ہمیں نظر آئے گا کہ اس منصوبے پہ عمل پیرا کیسے شروع. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہ کہ آپ دودھ پلاتی رہیں انہیں. اس کا مطلب کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی. وہ بے شک وہ بچوں کو ذبح کرتا تھا، اللہ کریم نے اپنی کرم نوازی سے انہیں محفوظ رکھا اور وہ ان کے ہاتھ نہیں آئے. اب یہ خدشہ تو تھا کہ جب کبھی کسی کو پتہ چل گیا تو وہ بچہ لے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے وحی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہ کہ آپ بے فکر ہو کے انہیں دودھ پلاتی رہے. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور اگر کبھی کوئی خوف محسوس ہو اس بات کا کہ کوئی آئے گا اٹھا کے لے جائے گا، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو ڈال دیں انہیں دریا میں. وَلَا تَخَافِي، جب آپ ڈال دیا وَلَا تَخَافِي، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. وَلَا تَحْزَنِي، نہ کوئی غم کرنے کی ضرورت ہے.
انا رادوہ الیکا، ہم لوٹا کے لائیں گے اسے آپ کے پاس، انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، ہم لوٹا کے لائیں گے انہیں آپ کے پاس کے اور انہیں اپنا رسول بنائیں گے۔ اب لفظ جو ہے او ہے نا، یہ تھوڑی سی توجہ چاہتا ہے۔ اب دیکھیں، او ہے نا کا میننگ ہے ہم نے وحی کی۔ تو ایک جنرل کانسیپٹ یہ ہے کہ وحی تو صرف انبیاء کرام پہ آتی ہے اور وہی اسے سمجھتے ہیں، ایسی ہے نا۔ لیکن یہاں ہمیں ذکر مل رہا ہے کہ اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے اوپر وحی فرمائی۔ اب وحی کس طریقے سے فرمائی یہ تو اللہ کریم خود جانتے ہیں، ایسی ہے نا کہ طریقہ کار تو انہیں ہی پتہ ہے۔ تو اگر ہم تھوڑا سا جو ہے غور کریں تو انشاءاللہ وہ ہم بھی سمجھ سکتے ہیں۔ تو وحی سے مراد تو وہ طریقہ کار ہے بیسیکلی جس سے اللہ کریم اپنی کوئی بات جو ہے اپنے پسندیدہ بندوں پہ نازل فرما دیتے ہیں، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ اللہ اور انسان کے درمیان گفتگو کا ایک طریقہ کار ہے۔ اور سورہ شورا کی آیت نمبر 51 میں ہمیں 3 طریقے جو ہیں وہ ملتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ کی اور اس کے جو پسندیدہ بندے ہیں ان کی کوئی بات چیت ہوتی ہے۔ میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں، یہ آیت نمبر 51 سورہ الشعراء کی، کہ کسی بشر کی طاقت نہیں ہے یا کسی بشر کے لیے نہیں ہے کہ وہ اس سے باتیں کرے اللہ تعالیٰ، مگر وحی سے، پردے کے پیچھے سے، یا اللہ کریم بھیج دے اپنا کوئی رسول اور پھر وہ پہنچا دے اس کے حکم سے جو اللہ کریم چاہتے ہیں۔ جس کا کہ تیسری جو ہے وہ کوئی رسول بھیج کے۔ اب اللہ کریم جب کسی اپنے خاص بندے کو حکم دیتا ہے تو یا تو الہام یا پھر القا، یہ 2 ٹرمینالوجیز آپ کو قرآن کریم میں ملیں گے، یا پھر خواب میں۔ تو 3 طریقے، یا الہام یا القا یا خواب میں۔ تو خواب کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچے خواب نبوت کا 40% ہے۔ اور اس کا ایک واقعہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ حضرت عبد المطلب جو ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان، وہ کوئی نبی نہیں تھے، انہیں زمزم کا نشان جو ہے وہ ایک خواب میں بتایا گیا کہ زمزم کا کنواں، آپ لوگوں نے ہسٹری پڑھی ہے کہ وہ بند ہو چکا تھا، تو اس کے نشاندہی ایک سچے خواب کے ذریعے اللہ کریم نے فرما دی۔ اور اس کے بعد بھی انہیں الہام اور القا ہوتا رہا، حالانکہ وہ نبی نہیں تھے۔ تو نبیوں کے ساتھ پیورلی مخصوص کر لینا جو ہے وہ کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سچے خواب ہیں جنہیں قرآن کی رویا کہتا ہے، یہ جو سچے خواب رویا صادقہ جو ہیں یہ مردوں کو بھی آتے ہیں اور عورتوں کو بھی آتے ہیں۔ تو سچے خواب دیکھنا، فرشتوں سے ہم کلامی کرنا، القا اور الہام، یہ ساری کی ساری وحی کی مختلف صورتیں ہیں۔ اور فرشتوں سے ہم کلامی جو ہے وہ مردوں کی بھی ہوئی، عورتوں کی بھی ہوئی۔ اور قرآن کریم میں ہمیں حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہ ساری ڈیٹیلز ملتی ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے حوالے سے ہمیں یہ کافی ڈیٹیلز ملتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا میں نے کہا آپ کے سامنے جو وحی کا جو ہے تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اب یہ جو الفاظ فعل کی ہے، یہ آلریڈی اس سے پہلے جب ہم نے سورہ الشعراء پڑھی تھی تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور جو جادوگر تھے ان کے حوالے سے آپ نے پڑھا تھا کہ بھئی تم پہلے ڈالو گے یا ہم پہلے ڈالیں، پھر اللہ نے حکم کر دیا کہ ڈال دے اپنا ساتھ، وہاں بھی لفظ اسی طرح کا آیا تھا، الکی، یاد ہے؟ تو اس کا روٹ ورڈ لکی، لام تاؤ یہ ڈال دینا، کاسٹ ہم انٹو۔ اب دوسرا لفظ ہے الجم۔ الجم جو ہے، الجم دریا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بعض اوقات یہ سمندر کے لیے بھی یوز ہوتا ہے۔
جو ترجموں میں آپ کو ملے گا، بعض جگہ اس کا ترجمہ دریا اور بعض جگہ اس کا ترجمہ سمندر کا بھی آپ کو ملے گا۔ اب اس کے روٹ ورڈ پہ غور کریں، یہ میم میم یمم، اور اسی یہ میم میم سے تیمم کا لفظ بھی بنتا ہے۔ تو اس کا اپنا میننگ جو بنتا ہوتا ہے یمم کا، وہ ہوتا ہے ٹو سیک۔ انگلش کا لفظ ہے ٹو سیک، ٹو سیک، ٹو گو فارورڈ، یعنی کہ طلب یا تلاش میں جانا، کسی چیز کی طرف بڑھنا۔ اب اس سے مراد پانی کی لہریں بھی ہوتی ہیں، لیکن پانی کی ایسی لہریں جو آپ کو کوئی سفر طے کروائیں، پانی کی ایسی لہریں جو آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائیں، جو آپ کو ٹریول کروائیں، وہ بھی جام۔ اور یہ تیسرا لفظ آیا تھا رادو۔ رادو جو ہے ردد، رے دال دال، لوٹا لائیں گے، تمہارے پاس ہی واپس لے آئیں گے۔ وی ول گیو بیک ٹو، وی ول برنگ اٹ بیک ٹو یو، وی ول ٹرن اٹ بیک ٹو یو۔ یہ سارے میننگ جو ہیں یہ ردو کے آتے ہیں۔ اب ہمیں اتنا پتہ چل گیا کہ اللہ کریم نے ایک جب منصوبہ شروع ہو چکا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بتا دیا گیا کہ اگر کبھی خطرہ ہو تو آپ اسے انہیں پانی میں ڈال دیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اگلی آیت سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ کام ہو گیا، کہ کوئی ایسا موقع آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پانی میں ڈال دیا۔ فَالْتَقَطَهُ أَهْلُ فِرْعَوْنَ، تو پھر اٹھا لیا اسے آل فرعون۔ آل فرعون سے کیا مراد ہے؟ کہ جو فرعون کے پیروکار، فرعونی طرز فکر کے حامل، ان لوگوں نے اٹھا لیا۔ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ وہ ہوں جب وہ بن جائیں ان کے لیے دشمن اور ان کے لیے حزن یا غم کا باعث۔ ان فرعون و حامان و جنودہما، بے شک فرعون، حامان اور ان کے جنود، ان کے لشکر، کانو خاطئین، وہ تھے خطا کار، بھول میں پڑے ہوئے تھے۔ کہ جس بچے کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے، جس بچے کی خاطر اتنے قتل کرتے پھر رہے تھے، وہ اللہ کریم نے اپنی حکمت سے وہ بچہ انہی کے پاس پہنچا دیا تاکہ وہ اس کی پرورش کریں۔ اور آگے آپ بات دیکھیے، وَقَالَتِ امْرَأَتُ، اور کہا وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ، اور کہا فرعون کی وائف نے، فرعون کی بیوی نے، قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ، یہ تو قرار ہے میری آنکھوں کا اور تمہاری آنکھوں کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ کسی طریقے سے محل میں پہنچ گیا اور فرعون کی وائف نے اسے دیکھا۔ تو ہمیں ایک اور جگہ ذکر ملتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایسی محبت طاری کر دی کہ جو بھی دیکھے اس کا دل ادھر کھنچ۔ وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، کہا فرعون کی وائف نے کہ یہ تو قرار ہے، یہ تو ٹھنڈک ہے میری آنکھوں کی اور تمہاری آنکھوں کی، لا تقتلوہ، اسے مت قتل کرو، اسے مت مارو، عسا، ہو سکتا ہے، عسا این ینفعنا، ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے نفع کا باعث ہو، ہمیں کو فائدہ پہنچائے، اور نتخذہ ولدن، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ وہم لا یشعرون، وہ رہے بے شعور۔ اب اللہ تعالیٰ لطیف و خبیر ہیں، سارے غیب کو جاننے والے ہیں، مکمل علم ان کے پاس ہے۔ جب وہ کوئی کام کرنے کا ایک پروگرام شروع کر دیتے ہیں، پھر عام آدمی کی جو عقل ہے وہ ان چیزوں کا احاطہ ہی نہیں کر سکتی اور اس کی تدبیروں کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور ہو گئی دھڑکنیں موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی فارغ، تاکہ دل کی دھڑکنیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو
چونکہ پانی میں دریا میں ڈال دیا ہے، فکر لگی ہوئی ہے کہ میرا بیٹا پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوا. وہ اسبح کے لفظ میں تھوڑا سا غور کریں. عام طور پہ اس کا ترجمہ ہو جاتا ہے صبح. صبح نہیں ہے، اسبح ہو گیا. اٹ began to اور اٹ became ہو گیا. فواد کا ترجمہ سینہ بھی کیا جاتا ہے، بعض کا فواد کا ترجمہ دل بھی کیا جاتا ہے، اور اس کا ایک ترجمہ جو ہے وہ دل کی دھڑکنیں بھی ہے. موسیٰ علیہ السلام فارغ ہو گیا. مطلب کہ جو پہلے کو تھوڑی دیر ہوتا ہے بندہ اطمینان سے، تو اب وہ اطمینان اور سکون جو ہے وہ جاتا رہا، بے قرار ہو گئے. ان قادت لتبدی بہی، اب ہو قریب تھا. ان قادت ایسے لگتا تھا لتبدی بہی کہ وہ یہ بات جو انہوں نے چھپا رکھی تھی کہ میں نے میرا ایک بیٹا تھا اور میں نے اسے پانی میں ڈال دیا ہے، کہ ہو سکتا تھا وہ ظاہر کر بیٹھے اس بے قراری میں. لولا ربطنا علی قلبہا، اگر ہم ربط میں نہ رکھتے ان کے قلب کو، ایک ڈھارس نہ بنا دیتے، سہارا نہ دیے رکھتے، تو وہ یہ بات ہو سکتا تھا کسی کے سامنے کر بیٹھتے. لتکون من المؤمنین، تاکہ وہ رہے مومنین سے. کہ اللہ نے پہلے انہیں وحی بھی کی ہوئی تھی، کسی طریقے سے اپنا پیغام بھی پہنچایا ہوا تھا کہ کوئی خوف اور غم کی ضرورت نہیں. اللہ نے وعدہ بھی فرمایا تھا کہ ہم اسے لا کے دیں، واپس لا کے دیں. وقالت لاختہ قصی ہے، تو کہا آپ کی بہن سے، وقالت لاختہ، کہا آپ کی بہن سے، قصی فالو کرو، یہ جو لے کے جا رہے ہیں اس کے پیچھے پیچھے جاؤ. اس لیے میں نے کہا قصص کا ترجمہ فالوئنگ. قصی روٹ ورڈ وہی قصص ہے، انہی کے نقش قدم پہ چلتی جاؤ جیسے جدھر وہ اٹھا کے لے کے گئے. فبصرت، تو دیکھتی رہو. فبصرت میں ہی اس پہ نظر رکھنی ہے، اسے دیکھتے رہنا ہے. ان جنوبہم، اجنبی بن کے تھوڑا سا فاصلہ رکھنا ہے، لوگوں کو پتہ نہ چلے. وہم لا یشعرون، اور انہیں نہ پتہ چلا کچھ بھی. اس کا مطلب کہ بہن نے فالو کیا اور بہن کو پتہ چل گیا کہ میرے چھوٹے بھائی کو کدھر لے کے گئے. اب آپ دیکھیے اللہ کریم کیسے منصوبہ بناتے ہیں. جو ایک اللہ کریم نے وعدہ کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہ ہم تمہیں واپس لا کے دیں گے، آپ دیکھیے وہ کیسے ہوتا ہے. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے حرام کر دیں آپ کے اوپر المراضع، دودھ پلانے والیاں. اب ظاہر ایک چھوٹا بچہ ہے تو ضرورت ہے کہ اسے دودھ پلایا جائے. من قبلو، ادھر پہنچنے سے پہلے ہی اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ساری کی ساری ماں کو چھوڑ کے باقی جو دودھ پلانے والیاں سب کی چھاتیاں حرام کر دیں. فقالت، اب یہ لگ رہا ہے کہ یہ کلام جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن ہے ان کا ہے. فقالت هل ادلکم، تو نے کہا کیا میں تمہیں بتاؤں، هل ادلکم، کیا میں تمہیں کو ٹپ دوں، میں تمہیں کچھ بتاؤں، یا تمہاری کو رہنمائی کروں کہ ایسی کو بات بتاؤں. علی اہل بیت، ایک ایسے گھرانے کا، ایک ایسے گھر کا، یکفلونہ لکم، جو اس بچے کی کفالت کرے تمہارے لیے، اس کو پالیں پوسیں. وہم لہو ناصحون، اور وہ ہوں اس کے خیر خواہ. ناصحون، خیر خواہ، اس کی بھلائی کے خواہشمند. فرددناہ الی امہ، پھر لوٹا دیا ہم نے آپ کو آپ کی والدہ کے پاس. یہ سمجھ لیں کہ جو ان کی بہن نے تجویز دی تھی وہ تجویز مان لی گئی، وہ بچہ واپس ان کی والدہ کے پاس ہی پہنچا دیا گیا. اب ایک شاہی خاندان سے بچہ آ رہا ہے کہ جی اس کی آپ پرورش کریں، کوئی نہ کوئی وظیفہ، یہ سارے انتظامات بھی. اگر شاہی خاندان کے بچے کو آپ نے دودھ پلانا ہے تو سارے ہر طرح کے بندوبست جو ہے وہ بھی ساتھ ہوگا. فرددناہ الی امہ، ہم نے لوٹا دیا آپ کو آپ کی والدہ کے پاس. قائی تقرّا عینھا، تاکہ قرار پائیں ان کی آنکھیں، ٹھنڈی ہو جائیں ان کی آنکھیں. ولا تحزن،
اور وہ غم نہ کھائیں. وَلِتَعْلَمَ اور انہیں یہ علم ہو جائے اَنَّ وعد اللہ حق کہ اللہ کا وعدہ حق ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ جو ہیں انہیں اس حقیقت کا علم ہی نہیں، وہ اس سے لا علم ہی رہتے ہیں. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہوا ہے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ اور جب آپ پہنچ گئے ایک پورے زور کو، اپنی جوانی کو، وَاسْتَوَىٰ اور سنبھل گئے، بلکہ اپنی پیریں کھڑے ہونا، پورے جوان ہو گئے. أَتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا تو ہم نے دیا انہیں حکم کی صلاحیت اور علم. اب حکم کیا ہوتا ہے؟ اس کا روٹ ورڈ ہے حکم، ہے کیاف میم، فیصلہ کرنے کی صلاحیت. ٹو جج، ایک ججمنٹ دینا، میک ججمنٹ، میک ڈیسیژن، گیو کمانڈ. کمانڈ دینے سے پہلے بھی آپ کو پوری ججمنٹ صورتحال کی کرنی پڑتی ہے، پھر آپ کمانڈ دیتے ہیں. یہ تینوں میننگ اس کے آتے ہیں، میک ججمنٹ، گیو ڈیسیژن اور گیو کمانڈ، یہ سارے حکم ہیں. تو اللہ کریم نے انہیں حکم کی صلاحیت بھی اور علم، جب وہ جوان ہو گئے تو وہ دیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اس طریقے سے ہم جزا دیتے ہیں محسنین کو، جو اچھا کام کرنے والے ہیں، احسان کرنے والے، بہترین کام کرنے والے، اس طریقے سے ہم انہیں جزا دیتے ہیں. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ اب ایک جوانی کا عالم ہے. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا اور داخل ہوئے شہر میں. لفظ یوز کیا گیا ہے المدینہ. المدینہ سے ہمارے اکثر جو ہے المدینہ سے مراد مدینہ تو نبی لے لیتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے. مدینہ کا اپنا میننگ ہوتا ہے سٹی، شہر. ہاں مدینہ تو نبی کہیں تو ظاہر ہے اس سے مراد پھر وہی شہر ہے جسے مدینہ ہم سارے کہتے ہیں، اور ہم صاحب کے دل کا قرار بھی ہے سرکار کی نسبت سے. لیکن جہاں بھی لفظ المدینہ ہو یہ سیدھی نسبت ڈرا کرنا ٹھیک نہیں ہے. تو پورا قرآن کریم کا سیاق و سباق دیکھنا چاہیے. یہ ایک عربی کا لفظ ہے جس کا استعمال ہو رہا ہے. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ جب وہ داخل ہوئے شہر میں عَلَىٰ حِينٍ. حین کیا ہوتا ہے؟ ایک ٹائم، پیریڈ، ایک ایسے وقت میں، آپ کہہ لیں یہ ایک ایسے وقت میں. غفلۃ من اہلہا یہ غفلت میں تھے، سوئے ہوئے تھے یا انجان تھے وہاں کے لوگ. یہ رات کا ٹائم بھی ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے جیسے دوپہر کے ٹائم کو عام طور پر لوگ کیلولہ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ دوپہر تھی یا شام تھی. ایک ایسا وقت تھا جب لوگ غافل تھے، وہ لوگ اٹینٹیو نہیں تھے، بہت کم لوگ باہر تھے. فوجد فیہا تو آپ نے کیا دیکھا یا کیا پایا؟ رجلین یقتتلان دو مردوں کو جو آپس میں لڑ رہے تھے. آپ ایک ایسے وقت میں شہر میں داخل ہوئے جب وہاں کے لوگ غافل تھے، انجان تھے، اور وہاں دیکھا کہ دو بندے جو ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. ھذا من شیعتہ ان میں سے ایک تھا آپ کی قوم سے، آپ کے گروہ سے، آپ کے بنی اسرائیل سے، تو ایک بنی اسرائیل سے تھا. وَھذا من عدوہ اور دوسرا بندہ جو تھا وہ دوسرے گروہ سے تھا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ فرعونی گروہ سے تھا. فاستغاثہ الذی من شیعتہ استغاثہ، یہ استغاثہ ہم کہتے ہیں نا، استغاثہ کرتا ہے کہ جس نے کلیم کرتا ہے جو اس کے سپورٹرز ہوتے ہیں. تو استغاثہ تو اس نے مدد مانگی. فاستغاثہ الذی من شیعتہ تو جو آپ کی پارٹی کا تھا، جو آپ کے گروہ والا تھا، آپ کی قوم سے تھا، اس نے آپ سے مدد مانگی علی الذی من عدوہ اپنے وہ جو دشمن تھا اس کے خلاف. فوقظہ موسیٰ تو ایک گونسا دے مارا موسیٰ علیہ السلام نے. فقضوا علیہ اس کا کام تمام. دوسرے کو ایک مکہ مارا، دشمن کو پارو. قال ھذا من عمل الشیطان تو کہنے لگے یہ ہے عمل شیطان، یہ ہے شیطانی عمل. انہ عدو مضل مبین بے شک وہ تو ہے چکا دینے والا، بٹکا دینے والا، پھسلا دینے والا صریح.
یہ شیطان ہے، یہ بھٹکا دیتا ہے، بھلا دیتا ہے، بندے کو آف دی ٹارگٹ لے جاتا ہے۔ اب یہ 2-3 لفظ مدینہ میں تھوڑی دیر پہلے بھی ذکر کیا کہ مدن، اس کا روٹ ورڈ ہے مدن، میم دال نون۔ اس کا اپنا میننگ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے شہر یا کو قصبہ، مطلب آپ سٹی بھی کہہ سکتے ہیں، ایک لارج ٹاؤن بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس سے لفظ مدینہ کا بھی بنتا ہے اور اس سے لفظ مدین کا بھی بنتا ہے، یہ دونوں الفاظ اسی روٹ ورڈ سے بنتے ہیں۔ دوسرا لفظ غفلت، غفل، غین فے لام، یہ عام طور پہ اردو میں ہم استعمال کرتے رہتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے انجان، کہ ان مائنڈ فل تھے، نیگلیکٹ فل تھے۔ اسی طرح لفظ آیا تھا ادوّ، ہادہ من شیعتی و ہادہ من ادوّ ہی، ادوّ عین دال واو، بھائی جس سے کوئی عداوت ہو، عداوت کا لفظ ہم اردو میں استعمال کریں، جس سے کوئی عداوت ہو، جس سے کوئی دشمنی ہو، جس کے ساتھ آپ کو کوئی لڑائی بڑھائی کا کچھ چیزیں کامن نہیں ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا ہے۔ اب ایک بندہ مکہ مارا ہے، بندہ پار ہو گیا، قال رب انی ظلمت نفسی، کہا اے میرے رب میں نے ظلم کیا اپنے نفس پہ، اپنی جان پہ، فاغفر لی، ہاں مجھے معاف فرما دیں، مجھے بخش کر دیں۔ فغفر له، تو اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ تو ہے ہی بخشنے والا مہربان۔ آپ اس آیت پہ غور کریں تو یہاں پہ ایک فارمولہ اور بخشش مانگنے کا طریقہ بھی دیا ہوا ہے۔ غلطی ہو گئی تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر کے اپنی غلطی کا اعتراف کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور پھر اللہ کریم سے بخشش کی درخواست۔ تو یہی طریقہ ہے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اپنی غلطی کا اقرار کریں اور اپنے رب سے بخشش کریں۔ قال رب بما انعمت علیہ، اب جب اللہ نے معاف فرما لیا تو کہنے لگے رب بما انعمت علیہ، یہ جو انعام آپ نے میرے اوپر فرمایا ہے نا، فلا نکون ظہیرا للمجرمین، تو میں کبھی بھی کسی مجرد کا پشت پناہ نہیں بنوں گا۔ I will never back up any criminal. I would never back up any criminal. مجرم جس پہ الزام ثابت ہو۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا، اب ایک کام تو کیا ہوا تھا۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا، وہ ہو رہے اس شہر میں خائف، ایک دڑکا سا لگا ہوا ہے۔ یترقب، بھانپ رہے تھے، یترقب اینٹیسپیٹ کر رہے تھے، واچ، دڑکا سا لگا ہوا ہے، واچفل ہیں، اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ، اب دوبارہ دیکھا اس بندے کو جس نے پہلے مدد مانگی تھی اور اس کی مدد میں دوسرے کو مکہ مار دیا۔ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ، تو جب ہی پایا اسے جس نے نصرت چاہی تھی، بالامس، کل۔ یہ جو امس کا لفظ ہے یہ یسٹرڈے کے لیے بھی آتا ہے اور یہ ماضی قریب کے لیے بھی آتا ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ایک دن ایک بندے کو مارا تھا تو اگلے دن ہی یہ ہو گیا، یہ دوسرا دن بھی ہو سکتا ہے، یہ کچھ دنوں کا وقفہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ماضی قریب یہ ذہن میں رکھیے گا۔ امس جو ہے کل بھی آپ کہہ سکتے ہیں، آپ پچھلے دنوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ماضی قریب جو ہے۔ یستصرخ ہو، اب پھر وہ فریاد کر رہا ہے، مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ ایک دفعہ پہلے بھی اس نے پکارا تھا، آج پھر جو ہے وہ مدد کے لیے پکارا۔ کالا، تو آپ نے کہا، کالا لہو موسیٰ، تو اسے کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انکا لغوی مبین، بے شک تم کو بھٹکے ہوئے، کچھ چوکے ہوئے ہو۔ اب لفظ آیا لغویجن، غین واو، یہ غوی، جو بندہ کو غلطی پہ ہو، اصل کی بجائے
کسی اور راہ پہ یا کسی اور کام میں لگا ہوا ہو، یا آپ کہہ دیں اسے پھسلا دیا گیا ہے۔ جب آپ پھسلتے بھی ہیں تو اصل کے بجائے کسی اور ٹریک تے ہو جاندے، آپ پھسلا دینا یا پھسل جانا آپ وہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ انگلش میں آپ اسے کہہ سکتے ہیں ایرنگ، ڈیویٹنگ فرام رائٹ پاتھ، لیکن آپ اسے ٹرکڈ بھی کہہ سکتے ہیں، ایک بندے کو ٹرک کر دیا، ہی ہیز بین ٹرکڈ، ہی ہیز بین مس لیڈ، وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ جب کسی اور نے بھٹکایا ہو تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ فلما ان ارادہ، اب جب ارادہ کیا موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی ہے اور ان کی قوم کا بندہ ہے۔ فلما ان ارادہ ان یبطشا، جب ارادہ کیا ہاتھ ڈالنے کا کہ اس کو گرفت کریں، وہ جو دوسرا بندہ ہے جو دشمن ہے، ان یبطشا بالذی هو عدو اللہما، کہ ہاتھ ڈالیں اس پہ جو دشمن تھا دونوں کا، کہ دشمن کی پارٹی سے تھا۔ کالا، تو وہ کہنے لگا یا موسیٰ، اے موسیٰ، اب اسے بھی علم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک تعلق جو ہے شیخ خاندان سے بھی ہے، کہ ساری پرورش ادھر ہوئی۔ کالا یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، کیا آپ چاہتے ہیں مجھے قتل کرنا یا مجھے مارنا جیسے آپ نے قتل کیا ایک بندے کو پچھلے دنوں، یا جیسے کل آپ نے ایک بندے کو قتل کر دیا۔ ان تریدو الا ان تکون جبارا فی الارض، آپ ایسے لگتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں جبر کرنا، دونس داندلی کرنا، زبردستی کرنا اس زمین میں۔ وما تريد ان تكون من المصلحین، اور آپ نہیں چاہتے کوئی اصلاح کرنے والے، کہ آپ اصلاح کرنے والے ہوں، آپ کو سنوارنے والے ہوں، تو انگلش میں اسے کہیں گے مصلحین کو ریفارمسٹ، کہ آپ کو ریفارمسٹ نہیں، آپ تو ایسے لگتا ہے کہ دونس داندلی کے ساتھ زبردستی کر کے لوگوں کو مجبور کر کے جو ہے نا وہ چاہتے ہیں رہنا۔ وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعی، اب یہاں تک ہمیں پیچھے نہیں پتہ چلا، آپ یہ ان آیتوں میں واضح ہے کہ دوسرے بندے کا کیا ہوا وہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا، بل ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہم جانتے ہیں تب بھی، نہیں جانتے تب بھی، کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اب آگے ذرا غور سے دیکھیے گا، وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعی، وجاء، اور آیا ایک بندہ آیا ان کے پاس، رجل، ایک مرد، من اقصى المدینہ، شہر کے دوسرے کنارے سے یا شہر کے دور والے کسی حصے سے ایک بندہ دوڑتا ہوا، ایک مرد دوڑتا ہوا آیا، یسعی، دوڑتا ہوا۔ صحیح لفظ یہ جو یسعی ہے یہ بنتا ہے صحیح سے، سین این یہ صحیح ہوتے ہی ہے بھاگ دوڑ کرنا، کسی کام کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، دوڑ دھوپ کرنا، یہ لفظ ہم استعمال کرتے رہتے ہیں۔ وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعی، تو شہر کے دوسرے پرلے کنارے سے، دوسرے کنارے سے، دور والے کنارے سے ایک مرد دوڑتا ہوا آپ کے پاس آیا۔ قال یا موسیٰ، کہنے لگا اے موسیٰ علیہ السلام، ان الملا یأتمرون بک لیقتلوک، یہ جو سردار، یہ جو وزیر مشیر، جو بڑے بوڑھے ہیں، یہ سارے آپ کے بارے میں ایک جو کام سوچ رہے ہیں، جو امر وہ کر رہے ہیں، لیقتلوک، کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، کہ آپ نے ایک بندہ حکمران پارٹی کا قتل کر دیا ہے، تو وہ سارے یہ آپس میں مشورے کر رہے ہیں اور یہ طے کر رہے ہیں کہ آپ کو بھی قتل کر دیا جائے۔ فخرج، آپ یہاں سے نکل جائیں، آپ یہاں سے نکل جائیں، انی لک من الناصحین، بلا شبہ میں آپ کا ایک خیر خواہ ہوں، میں آپ کا ایک ہمدرد ہوں، میں آپ کی بھلائی کا خواہش مند ہوں۔ فخرج منہا خائفا یترقب، تو آپ نکل پڑے، فخرج فیہا، تو آپ نکل پڑے پھر وہاں سے، خائفا یترقب، خائف ہوتے ہوئے، خوف کھاتے ہوئے، یترقب، اور انٹیسپیٹ کرتے ہوئے، بھانپتے ہوئے بھی، چکنے ہو کے۔ قال رب نجنی من القوم الظالمین، اور آپ رب سے دعا کیے، قال رب نجنی، اے میرے رب، نجنی من القوم الظالمین، مجھے نجات دیں ان ظالم لوگوں سے۔ تو ایک تو ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اپنا جب بھی کوئی مدد چاہیے، جیسے قصور ہوا تھا تو رب حقیقی کی طرف رجوع ہوا، تو جب کوئی مدد بھی چاہیے
تو مدد بھی خالق حقیقی کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا۔ اب اگر آپ ان دو رکوع پہ غور کریں تو ہمارے سامنے ایک منصوبہ جو ہے اس کی انٹینشن بھی ہمیں بتائی گئی، انٹینشن بھی، ایک بیک گراؤنڈ بھی، انٹینشن بھی، اور پھر اس منصوبے کے اوپر کس طریقے سے عمل ہو رہا ہے، اور دو کردار اس قصص میں آپ کے سامنے، ایک وہ جو رحمانیت کا علم بردار ہے اور دوسرا جو اس کے خلاف۔ تو اب تھوڑا سا خلاصہ ان دونوں رکوعوں کا، جیسے قصص پہ یا اس صورت کے نام پہ ہم نے بات کی تھی کہ اس سے مراد عام طور پہ گزرے واقعات لیے جاتے ہیں، لیکن اس سے مراد ہماری دنیا میں اور ہمارے اس معاشرے میں جو پائے جانے والے مختلف طریقہ کار ہیں، عقائد ہیں، جو رسم و رواج ہیں، جو روشیں بنی ہوئے ہیں، جس پہ ہم کسی نہ کسی طرح سے کاربند ہیں، ان کو فالو کر رہے ہیں، وہ بھی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی کمال مہربانی ہے کہ وہ اپنے علم لامحدود سے ہمیں پہلے جو کچھ ایک ہو چکا ہے، جو لوگ ہو گزرے ہیں، ان کی طرز فکر اور ان کی طرز عمل جو ہے اسے آگاہ فرما دیتے ہیں۔ تو اس میں جو حکمت پوشیدہ ہے کہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں، اور ساتھ ہی اللہ کریم ہمیں وہ طرز بھی بتا دیتے ہیں جو کامیاب لوگوں کی رہی تھی۔ تو دونوں طرزیں اللہ کریم واضح فرما دیتے ہیں۔ اور اس صورت میں جیسے آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون جو ہے اس سے ایک ریلیٹڈ، تو ایک طرف موسیٰ علیہ السلام جو ہے اچھائی کا سمبل، ایک اچھائی کا کردار، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کا علمبردار، تو دوسری طرف فرعون جو سرکشی اور حکم خداوندی سے بغاوت کا سمبل۔ تو دو کردار آپ کا، ایک رحمانیت کا، ایک شرم۔ اب اس سے پہلے بھی چونکہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت فرعون کے بارے میں کافی کچھ پڑھا ہے، تو یہ جو کشمکش اچھائی اور برائی کی ہے، اس کا انجام ہم سب کو معلوم ہے۔ اب عقل اور دانش مندی، اس سے پہلے آپ نے سورہ النمل پڑھی تھی، سورہ النمل کا لیسن کیا تھا؟ عقل اور دانش مندی۔ تو عقل اور دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہمیں جن طریقہ کار کے اوپر جو پہلے سے بنے ہوئے ہیں اور روشوں پہ چلنے کا انجام معلوم ہے، تو ہم آنکھیں بند کر کے ان کو فالو نہ کریں۔ ہم کیوں چل رہے ہیں ان پہ آنکھیں بند کر کے؟ کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم اللہ کریم کی نشانیوں پہ غور و فکر کریں؟ اللہ کریم جو ہمیں نصیحتیں کر رہے ہیں اس پہ ہم غور و فکر کریں اور ٹھیک راہ پہ آ جائیں۔ ٹھیک راہ پہ آئیں گے، نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ طرز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات تجربہ کی روشنی میں اپنا کر اللہ اور اس کے حبیب کے صحیح پسندیدہ بندے بن جائیں۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ صلی اللہ علیہ خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔